الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله الطيبين الطاهرين وصحابه المكرمين أجمعين. أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد حاميم والكتاب المبين إنا أنزلناه في ليلة مباركة. وقال الله تبارك وتعالى في مقام آخر إنما يخشى الله من عباده العلماء. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الأمين المتين الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. اسٹیج پر جلوہ افروز قاری شعیب رضا صاحب، قاری عبدالواحد فلک صاحب اور مولانا افتخار ربانی صاحب اور دیگر جو بھی احباب ہیں جن کا میں نام نہیں جانتا ہوں، اور تمام سامعین اور پردہ نشین میری ماں اور بہنوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ. آئیے کچھ سننے اور سنانے سے پہلے اپنے اسلاف اور اپنے بزرگوں کے طریقہ کار کو اپناتے ہوئے آفتاب نبوت، مہتاب رسالت، مالک شریعت، سیاہ لامکاں، انیس بے کساں، چارہ ساز درد منداں، نیر تاباں، گلو قباں، گل رخاں، ہم غریبوں کے غمگسار، محبوب پروردگار، ہماری اور ساری کائنات کے مرکز عقیدت، ارواحنا فدا حضور احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ اقدس میں ہدیتاً تحفتاً درود پاک پڑھیں. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ وبارک وسلم. آپ نے درود پاک بالکل ایسے پڑھی ہے جیسے آپ ایسا لگ رہے ہیں کہ زندہ ہی نہیں ہے. درود پاک کی فضیلت سنیے. میرے آقا فرماتے ہیں وعن ابی ہریرہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم صلی علیہ صلاۃ واحدہ صلی علیہ عشر صلوات وحدت عشر خطیات ورفع عشر درجات. آقا فرماتے ہیں کہ جس نے مجھ پر ایک مرتبہ درود پاک پڑھی اللہ تبارک و تعالی اس پر 10 رحمتیں نازل فرمائے گا، اور یہی تک نہیں بلکہ اس کے 10 گناہوں کو بھی معاف فرمائے گا، اور یہی تک نہیں بلکہ اس کے 10 درجات کو بلند بھی فرمائے گا. اس لیے بلند آواز سے پڑھیے اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد طب القلوب و دوائیہا وعافیت الابدان و شفائیہا ونور الابصار و ضیائیہا وآلہ وبارک وسلم. حاضرین محترم، آپ کے پروگرام کا جو اشتہار تھا وہ میں نے دیکھا تھا، اس میں ہے جشن شب برات اور جشن امام اعظم ابو حنیفہ. انشاءاللہ کیونکہ میری ایک عادت ہے جس جگہ بھی جاتا ہوں میں خاص طور سے جو موضوع رہتا ہے اس پہ ضرور کلام کرتا ہوں. پھر انشاءاللہ جو بھی مجھ سے بنے گا اس کے آگے بھی میں بیان کروں گا، لیکن خاص طور سے جو موضوع اور امام اعظم کی شخصیت کو بھی آپ کو سمجھنا ضروری ہے، اور اس رات کی برکتوں کو آپ جانتے ہیں اور بھی جان جائیے جس میں آپ کے جو ہے درجات اور بلند ہو جائیں. حاضرین محترم، پہلے 2 شعر بطور نظم جو ہے سماعت فرما لیجئے. شعیب رضا قادری جیسی تو میری آواز نہیں ہے، پھر بھی تھوڑا بہت پڑھ لیتا ہوں. سماعت فرمائیے، درود پاک پڑھیے. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد طب القلوب و دوائیہا وعافیت الابدان و شفائیہا ونور الابصار و ضیائیہا وآلہ وبارک وسلم. آئیے عبدالواحد فلک صاحب. رحمت دو عالم کا، رحمت دو عالم کا جانثار ہو جائے. خاموش رہیں گے انشاءاللہ، خاموش نہیں رہیں گے اس فیصلے کے بعد، میرا یہ یقین ہے، کیونکہ جو
रहमत आलम का जानिसार हो जाता है, उसकी जिंदगी भी कामयाब हो जाती है और उक़बा भी कामयाब हो जाती है। देखिए, रहमत दो आलम का जानिसार हो जाए, रहमत दो आलम का जानिसार हो जाए। अरे भीख मांगने वाला ताजदार हो जाए, रहमत दो आलम का जानिसार हो जाए। भीख मांगने वाला ताजदार हो जाए। हजरत मोहतरम, आप देखिए हजरत अबू बकर सिद्दीक की ज़ात को, हजरत उमर फारूक आज़म की ज़ात को, हजरत उस्मान गनी की ज़ात को, हजरत मौला अली की ज़ात को, इमाम हसन मुस्तफ़ा की ज़ात को, इमाम हुसैन की ज़ात को, इमाम आज़म अबू हनीफा की ज़ात को, हजरत उवैस कर्नी की ज़ात को, इमाम शाफ़ई, इमाम मालिक, इमाम अहमद बिन हम्बल, इमाम बुखारी, इमाम मुस्लिम, इमाम शाफ़ई, इमाम मुस्लिम, इमाम अबू दाऊद, इमाम नसई, इमाम इब्न माजा, इमाम मालिक, हजरत हसन बसरी, मारूफ बर्की, सिर्री सख्ती, वायफीद मुस्तामी, जुनैद बगदादी, हजरत ख्वाजा उस्मान हारूनी, शेख अबू सईद मखजूमी, हजरत गौस आजम और हजरत ख्वाजा गरीब नवाज और इमाम अहमद रजा खां फाज़िल बरेलवी की ज़ात को कि ये उस दर के फकीर हो गए तो बड़े बड़े ताजदार अपने सरों को इनके कदमों में झुका दिया करते हैं। ये शान है, इसलिए शायर ने कहा है, रहमत दो आलम का जानिसार हो जाए, भीख मांगने वाला ताजदार हो जाए। और ये शेर शक्कुल कमर एक अजीम शान मौजूदा है सरकार का, चांद को दो टुकड़े कर देना अजीम मौजूदात में से है सरकार के। और देखिए, एक उंगली उठी थी तो चांद दो टुकड़े हो गए थे, अगर दूसरी भी उंगली उठ जाती तो क्या होता? अब समाप्त फरमाइए। गर इशारा हो जाए दूसरी भी उंगली का, गर इशारा हो जाए दूसरी भी उंगली का। अरे चांद एक लम्हे में दो से चार हो जाए, चांद एक लम्हे में दो से चार हो जाए, भीख मांगने वाला ताजदार हो जाए। बुलंद आवाज़ से दुरूद पाक पढ़े। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन तिब्बिल क़ुलूबि व दवाइहा व आफ़ियतिल अब्दानि व शिफ़ाइहा व नूरिल अब्सारि व ज़ियाइहा व आलिहि व बारिक व सल्लिम। हाज़रीन मोहतरम, आज हम इस मुबारक रात की बरकतों से माला माल हो रहे हैं। ये बड़ी मुबारक रात है, बड़ी बरकतों वाली रात है, बड़ी रहमतों वाली रात है। शब बारात आप हमेशा लफ्ज़ का इस्तेमाल करते हैं कि शब बारात आने वाली है, या शब बारात आ गई है, या शब बारात अगले साल आएगी, लेकिन कभी गौर किया कि जो है शब बारात का माना क्या होता है, बारात लफ्ज़ का जो है लुग़वी माना क्या होता है? कभी इस पर गौर व फिक्र नहीं किया होगा। हज़रात मोहतरम, बारात का माना होता है बरी होना, रिहाई हासिल करना, निजात हासिल करना। ये वो मुबारक रात है कि अल्लाह तबारक व तआला उन बंदों को इस मुबारक रात के वसीले से, जो बंदा जिसको जहन्नम मुस्तहिक हो चुकी थी, जो बंदा जहन्नम का हकदार बन चुका था, अल्लाह तबारक व तआला उसको जहन्नम से आज़ादी अता फरमाता है, अल्लाह तबारक व तआला उसे जहन्नम से निजात अता फरमाता है। हाज़रीन मोहतरम, ये रात बड़ी बुलंद वाला है, ये रात का मकाम बहुत बुलंद वाला है। हाज़रीन मोहतरम, कोई ऐसी रात नहीं है जिस रात के बारे में रब ने फरमाया हो कि
کہ اے میرے بندے مانگ میں تجھے عطا کروں گا، اے میرے بندے طلب کر میں تیری طلب کے سوا تجھے دوں گا۔ لیکن اس رات کے بارے میں حضرت مولا علی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم ایک حدیث پاک روایت کرتے ہیں، الترغیب والترغیب کی یہ حدیث پاک ہے۔ حاضرین محترم، رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جو ہے اللہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا کہ شب برات رات گزارنے کے رات میں عبادت کرو، دن میں جو ہے روزہ رکھو، اور جب سورج غروب ہو جاتا ہے تو اللہ تبارک و تعالی جو ہے آسمان سے تجلی رحمت فرما کر یہ اعلان فرماتا ہے، اے میرے بندے مانگ کیا مانگے گا، اے میرے بندے چاہ کیا چاہے گا، اے میرے بندے طلب کر کیا طلب کرے گا۔ رب یہ بھی فرماتا ہے کہ اے بندے آج تو بخشش مانگے گا، اے بندے آج تو گناہوں کی معافی تلافی مانگے گا تو تجھے معافی تلافی دی جائے گی، تیرے گناہوں کو بخشا دیا جائے گا۔ آج اگر تو جو ہے روزی مانگے گا تو تیرے رزق میں وسعت عطا فرمائی جائے گی، تیرے رزق میں جو ہے بڑھوتری کر دی جائے گی۔ اے بندے اگر تو جو ہے مصیبت سے نجات مانگے گا، مشقتوں سے دوری مانگے گا، پریشانیوں سے دوری مانگے گا تو اس رات میں میری رحمت تجھے مصیبتوں سے دور کر دے گی۔ حاضرین محترم، یہ رات کے اندر جو ہے پوری رات یعنی غروب آفتاب کے بعد سے صبح جو ہے طلوع ہونے تک یہ اعلان رب تبارک و تعالیٰ کی جانب سے ہوتا رہتا ہے، اور بندہ مانگنے کے لیے تیار نہیں ہے، بندہ مطالبہ کرنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ وہ رب ایسا ہے جو دے کر بلا کر دے رہا ہے، لیکن آج بندے کو اتنی فرصت نہیں ہوتی کہ وہ جو ہے 2 رکعت نماز پڑھ لے، آج بندے کو اتنی جو ہے فرصت نہیں رہتی کہ وہ تسبیح کے دانے جو ہے سبحان اللہ اور الحمدللہ کا ورد کر لے، آج بندے کو اتنی توفیق نہیں ہوتی کہ وہ درود پاک پڑھ لے، آج بندے کو یہ توفیق نہیں ہوتی کہ آج ایسی مبارک محفلوں میں جہاں اللہ اور رسول اور اس کے محبوب بندوں کا ذکر ہوا کرتا ہے وہاں بیٹھ جائے۔ وہ بندے کتنے محروم ہوں گے، وہ بندے کیسے ہوں گے جو ایسے حالات میں بھی ان چیزوں سے دور ہے۔ کیا وہ بخشش کا جو ہے حق رکھتے ہیں؟ کیا وہ جنت میں جانے کا حق رکھتے ہیں؟ کیا وہ جنت کا حقدار بننے کا حق رکھتے ہیں؟ کیا وہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی جو محبت کا دعویٰ کرتے ہیں یہ بغیر دلیل کے دعویٰ ہے، ان کے اس دعوے کو قبول نہیں کیا جائے گا۔ جو رسول اللہ سے محبت کرے گا وہ شب برات کا ادب و احترام کرے گا، جو رسول اللہ سے عقیدت رکھے گا وہ نمازیں پڑھے گا، جو رسول اللہ سے محبت رکھے گا وہ تسبیح و تحلیل کرے گا، جو رسول اللہ سے محبت کرے گا اس مبارک محفلوں میں بیٹھے گا۔ حاضرین محترم، کیونکہ جو ہے یہ مبارک رات ایسی رات ہے، اس رات کا مقام سمجھنا ہے۔ آپ خوش قسمت ہو کہ جو ہے رسول اللہ کی امت میں پیدا ہوئے، کہیے سبحان اللہ۔ آپ سبحان اللہ بولتے ہیں، آپ الحمدللہ بولتے ہیں، الحمدللہ اور سبحان اللہ پہ کبھی غور کیا ہے؟ بخاری شریف قرآن مقدس کے بعد اگر کسی کتاب کا مقام و مرتبہ ہے اصح الکتب بعد کتاب اللہ وہ بخاری شریف کی سب سے آخری حدیث ہے، کلمتان حبیبتان الی الرحمن خفیفتان علی اللسان ثقیلتان فی المیزان۔ حاضرین محترم، یہ جو حدیث میں نے آپ کو سنائی ہے، علماء بھی بیٹھے ہوئے ہیں، خوش قسمت ہو آپ یہاں سن رہے ہو، نہیں تو 9 سال محنت و مشقت کر کے دورہ حدیث میں پہنچ کر فضیلت کے طالب علم بن کر تب جا کے یہ حدیث بندہ سنتا ہے۔ لیکن آج بلدیو گڑھ والوں آپ خوش نصیب ہو کہ یہ بخاری شریف کی آخری حدیث آپ نے سماعت فرمائی، کہیے سبحان اللہ۔ ابھی آپ کی زبانوں سے اور سبحان اللہ اور الحمدللہ نکلے گا۔ میں سبحان اللہ اس لیے نہیں کر رہا، میں تھوڑا دوسرا قسم کا آدمی ہوں، یہ نہیں کہ آپ میری واہوائی کے لیے سبحان اللہ کیجیے، نہیں، آپ کو ثواب نہیں ملے گا، بلکہ اللہ اور اس کے رسول کی رضا کے لیے سبحان اللہ۔ دیکھیے رسول اللہ فرماتے ہیں، آخری حدیث پاک ہے بخاری شریف کی، بڑے غور سے سنیے گا۔ رسول اللہ فرماتے ہیں، میرے آقا فرماتے ہیں کہ 2 کلمے اللہ تبارک و تعالیٰ کے نزدیک بڑے پسندیدہ ہیں، بڑے محبوب ہیں، جو زبان پر خفیفتان علی اللسان، جو زبان پر آسان ہے، ثقیلتان فی المیزان،
اور بروز قیامت میزان میں، یعنی جس پر آپ کے اعمال تولے جائیں گے اس پر بھاری ہوں گے۔ وہ دو کلمے کیا ہیں؟ سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ العظیم، یعنی سبحان اللہ اور الحمدللہ۔ کہیے سبحان اللہ اور الحمدللہ۔ یہ دو کلمے آپ جو ذکر کریں گے تو یہ زبان میں بھی آسان ہے، رب کو بھی بڑے پسندیدہ ہیں، اور بروز قیامت میزان عمل میں جب آپ کے اعمال کھولے جائیں گے تو یہ کلمے جو ہے وزندار ہوں گے، اور وہ ہے کہ سبحان اللہ اور دوسرا ہے الحمدللہ۔ تو اس لیے پھر سے بولیے سبحان اللہ۔ یہ مبارک رات کی آپ برکتوں سے فیضیاب ہوتے رہے۔ آپ یہ مت سوچیے کہ جو نماز پڑھ رہا ہے وہ صرف عبادت کر رہا ہے، کیونکہ میں اپنے باپ کی بات نہیں بول رہا ہوں، اپنے دادا کی بات نہیں بول رہا ہوں، بلکہ اللہ اور اس کے رسول کی بات کر رہا ہوں۔ اور اللہ اور اس کے رسول کا ذکر سننا بھی عبادت ہے اور ذکر کرنا بھی عبادت ہے۔ آپ بھی عبادت کر رہے ہیں، میں بھی عبادت کر رہا ہوں، اور اللہ جو ہے عبادتوں کو قبول فرمانے والا ہے۔ آج اسی ذکر پاک کی برکتوں کے صدقے و توفیق اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو پکا نمازی بنا دے۔ حاضرین محترم، تو یہ مبارک رات ہے، لیکن اے لوگوں یہ بات بھی غور سے سن لو، چند ایسے لوگ ہیں جو اس رات میں بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کے نزدیک ان کی بخشش نہ ہو، اللہ کی بارگاہ میں وہ بخشے نہ جائیں گے۔ ہر ایک شخص کو بخشش کا پروانہ دیا جائے گا، مغفرت کا پروانہ دیا جائے گا، لیکن کچھ ایسے منحوس لوگ بھی ہیں جو اس رات بخشے نہ جائیں گے۔ حاضرین محترم، اگر کوئی ایسا شخص ہو تو آج ہی کی رات توبہ کر لے، کیونکہ جب تک پشچم سے سورج نہ نکلے گا اس وقت تک بندے کی توبہ قبول ہوگی۔ توبہ کا دروازہ ہمیشہ کھلا ہے۔ خود رسول اللہ فرماتے ہیں التائب من الذنب کمن لا ذنب لہ، گناہ سے توبہ کرنے والا بندہ ایسا ہے جیسے اس نے گناہ کیا ہی نہیں۔ کیسا رب ہے، کیسا رحیم ہے، کیسا کریم ہے، کیسا غفور ہے۔ ہم گناہ پہ گناہ کرتے جا رہے ہیں اور ہمیں ہمارا رب بخشش کا پروانہ عطا فرما رہا ہے۔ حاضرین محترم، وہ لوگ ہیں، سب کی بخشش ہوگی، سب کو جو ہے بخشا جائے گا، لیکن چند ایسے لوگ ہیں اگر کوئی یہ گناہ کرتے ہیں تو آج اس مبارک رات میں اللہ تبارک و تعالیٰ سے سچے دل سے توبہ کریں کہ آئندہ ایسا گناہ نہ کریں گے۔ وہ گناہ کیا ہے؟ ایک وہ شخص ہے جس کی بخشش نہیں ہوگی، جو رب کی رحمت سے محروم رہے گا، جو شراب پیتا ہے، جو شراب نوش کرتا ہے، جو نشہ کرتا ہے شراب کا، کیونکہ اسلام کے اندر شراب کو حرام قرار دیا گیا ہے۔ ایک وہ شخص ہے جو کینہ پرور ہو، یعنی اپنے بھائی کی عداوت اپنے دل کے اندر رکھتا ہے، اپنے مومن بھائی کی، بغیر کسی وجہ شریک ہے، اپنے دنیاوی مقصد و مفاد کے لیے اپنے مسلم بھائی سے عداوت رکھتا ہے، کینہ رکھتا ہے، بولتا تو بڑی محبت سے سامنے آ کر لیکن دل میں حسد رکھتا ہے۔ ایسی شخص کی بھی رب تبارک و تعالیٰ بخشش نہ فرمائے گا۔ ایک وہ شخص ہے جو بدعتی ہے، جو اہل سنت سے نہ ہو۔ کس سے؟ دیوبندی ہمیں بدعتی بولتے ہیں، در حقیقت وہ خود بدعتی ہو۔ بولیے کیسے بدعتی ہے؟ میں آپ کو بتاتا ہوں۔ صحابہ اکرام سے زیادہ کسی نے محبت کی ہے آقا سے؟ بولیے کی ہے؟ حضرت ابو بکر صدیق سے زیادہ کسی نے محبت کی ہے؟ حضرت عمر فاروق اعظم سے زیادہ کسی نے محبت کی ہے؟ حضرت عثمان غنی سے زیادہ کسی نے محبت کی ہے؟ مولا علی سے زیادہ کسی نے محبت کی ہے؟ حضرت سعد سے زیادہ کسی نے محبت کی ہے؟ حضرت جو ہے امام حسن سے زیادہ کسی نے محبت کی ہے؟ حضرت امام حسین سے زیادہ کسی نے محبت کی ہے؟ نہیں، انہوں نے اپنے ماتھے کی نگاہوں سے سرکار کو دیکھا اور ہر وقت سرکار کی محبت میں رہے۔ حاضرین محترم، بدعت کہتے کسے؟ بڑے غور سے سننا، نقطہ دے رہا ہوں۔ بدعت کہتے ہر اس نئی چیز کو ہے جو رسول اللہ کے زمانے میں نہ، جو رسول اللہ کے زمانے کے بعد ہوئی، یعنی حضور کے زمانے میں وہ چیز نہیں تھی، بعد میں ایجاد کرتے تھے۔ بدعت اسے کہتے ہیں۔ اب رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ، یہ وہابی کیا کہتے ہیں، یہ دیوبندی کیا کہتے ہیں کہ یہ نہیں ہوتا تھا، وہ نہیں ہوتا تھا، یہ نہیں کرتے تھے، یہ نہیں کرتے تھے، بدعت۔
بدعت بھی دو قسموں کی ہے، ایک بدعت حسنہ ہوتی ہے، ایک بدعت سیئہ ہوتی ہے۔ بڑی علمی گفتگو ہے، تھوڑا غور سے، کیونکہ آپ تقریر تو سنتے رہتے ہیں لیکن اصل مقاصد بھی سنتے کہ اہل سنت کا عقیدہ کیا ہے۔ بدعت حسنہ اور بدعت سیئہ، ہر اچھی بدعت، جیسے حضور کے زمانے میں پکی مسجد نہیں تھی، آج بنائی ایک نہیں، آج دیوبندی وہابی بھی پکی مسجد بناتے اور ہم بھی بناتے کیونکہ اچھی بدعت ہے، یہ تو اچھا ہے، اللہ کا گھر کا زیادہ سے زیادہ آباد۔ لوگوں کو تو یاد ہے، فقہا یہاں تک فرماتے کہ محلے کے اندر مسجد سب سے عالی شان ہونا چاہیے، کوئی مسجد سے عالی شان اپنا گھر نہ بنائے جس میں بندہ مسجد کی جانب رحمت کرے، بندہ مسجد کی جانب جائے۔ تو مسجد وہ بھی بنا رہے ہیں، مسجد ہم بھی بنا رہے ہیں۔ وہ کیا کہتے ہیں کہ ہر وہ چیز، ہر بدعت گمراہی ہے، ہم کہتے ہیں ہر بدعت گمراہی نہیں ہے، ہر بری بدعت گمراہی ہے۔ حضور کے زمانے میں صحابہ کرام حضور سے محبت کرتے تھے اور یہ نالائق خبیث حضور سے محبت نہیں کرتے تو یہ بدعت ہے۔ ہم تھوڑی بدعت ہیں، ہم تو صحابہ کرام کی نقش قدم اور آقا سے محبت کر رہے ہیں۔ تو یہ جو بدعتی ہوگا اس کی بھی بخشش نہیں ہوگی۔ میرا نام اب ایک شخص وہ ہے جو ماں باپ کا نافرمان، ماں باپ کا نافرمان ہو۔ آج جو لوگ بھی ماں باپ کی نافرمانی کرتے ہیں، ماں باپ کا دل دکھاتے ہیں، ماں باپ کو تکلیف پہنچاتے ہیں، ان کو جھڑکتے ہیں، گالیاں بکتے ہیں، آج اپنی اس مبارک رات کی برکتوں کے طفیل اپنے ماں باپ کے قدموں کو پکڑ کر ان سے معافی تلافی کریں، اللہ تبارک و تعالیٰ تمہارے گناہوں کو معاف فرما دے گا۔ اور ایک بات ہے، کیونکہ ماں باپ کی نافرمانی کرنا یہ بندوں کے حقوق میں سے، رب کے حقوق کیا ہے؟ نماز، روزہ، حج، زکات، اور بندوں کے حقوق میں سے ماں باپ کے حقوق بھی ہیں۔ اور جب تک بندہ معاف نہ کرے، حقوق العباد کا مطلب سمجھیے آپ، چاہے جس کو گالی وقت دیتے ہیں، چاہے جس کے دل کو جو ہے دکھا دیتے ہیں، چاہے جس کو سری مجلس رسوا کر دیتے ہیں آپ، تب تک رب تبارک و تعالیٰ معاف نہ کرے گا جب تک وہ بندہ معاف نہ کر دے۔ رب اپنے حقوق کو معاف کر دے گا، یہ اس کی رحمت ہے۔ آپ نماز نہ پڑھو، یہ رب کی مرضی ہے کہ رب معاف کرے یا نہ کرے، لیکن آپ نے کسی کے دل کو دکھایا ہے تو رب اس وقت تک معاف نہیں کرے گا جب تک وہ بندہ تمہیں معاف نہیں کرے۔ حقوق العباد کا معاملہ بہت ٹیڑھا ہے، بہت سخت ہے، اس لیے اگر آپ نے کسی کا دل دکھایا، بالخصوص اپنے والدین کا، تو آج ان کی بارگاہ میں معافی تلافی کریں۔ ارے قرآن جن کے بارے میں فرمایا وبالوالدین احسانا، اپنے ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک کرو، ولا تقل لهما اف ولا تنهرهما، انہیں اف تک نہ کہو۔ دوسرے الفاظ تو دور کی بات، گالیاں تو دور کی بات، بدتمیزی کے کلمات تو دور کی بات، یہ تو بہت بڑا معاملہ ہو گیا جس قرآن مقدس پر ہم ایمان رکھتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا بھیجا ہوا کلام ہے۔ خود رب فرماتا ہے اس قرآن مقدس کے اندر کہ ولا تقل لهما اف ولا تنهرهما، اپنے ماں باپ کو اف تک نہ کہو، ان کو جھڑکو نہ، ان کی بے عزتی نہ کرو، بلکہ ہر وقت ان کے ساتھ حسن سلوک کے ساتھ پیش آؤ، ہر وقت ان کی محبت میں جو ہے سرشار رہو، ہر وقت ان کے فرما بردار بن کر رہو۔ حاضرین محترم، کیا مقام ہے والدین کا؟ ماں کے قدموں کے نیچے جنت ہے۔ ایک صحابی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں آئے، کہا یا رسول اللہ، میں نے اپنی والدہ کو اپنے کاندھے پر بٹھا کر خانہ کعبہ کا طواف کرایا، 7 مرتبہ خانہ کعبہ کا طواف کرایا، یا رسول اللہ کیا میں نے اپنی ماں کا حق ادا کر دیا؟ یا رسول اللہ کیا میں اپنی والدہ کے حق سے سبکدوش ہو گیا؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اے میرے صحابی، جس وقت تو ماں کے شکم میں تھا، ماں کے پیٹ میں تھا، تیری ماں نے درد سے ایک آگ لی تھی، اس آگ پر تم نے حق ادا کیا۔ کیا مقام ہے؟ کوئی والدین کا حق ادا کر سکتا ہے؟ کوئی سوچے کہ جو ہے والدین کا دل دکھا کر دنیا میں کامیابی حاصل کر لے گا، آخرت میں کامیابی حاصل کر لے گا۔ چلیے میری طرف دیکھیے، ساؤنڈ کو چھوڑیے، ہوتا رہے گا، میری آواز انشاءاللہ ساؤنڈ سے کم نہیں ہوئی، سبحان اللہ، فیضان ہے۔
اپنے بزرگان دین کا ان کے جو ہے سروں کی جوتی اپنے سر پر. اور آپ کو ایک بات بتاتا چلوں، میں نے 2 سال تک تاج الشریعہ کے چہرے کی زیارت کی ہے. ابھی مولانا افتخار صاحب کو دلائل الخیرات کی اجازت شیر بندیل کھنڈ ہمارے استاد محترم نے عطا فرمائی. میں اپنی تعریف کے لیے نہیں بول رہا ہوں، یہ فیضان ہے میرے بزرگوں کا. دلائل الخیرات کی اجازت اور تعویذات کی اجازت خود اپنی زبان مقدس سے تاج الشریعہ نے اس فقیر کو عطا کی. یہ احسان ہے میرے بزرگوں کا، کیونکہ 2 سال تک ان کی زیارت کرنے کا جو مجھے موقع نصیب ہوا، سرکار اعلیٰ حضرت کے قدموں میں رہنے کا موقع نصیب ہوا، حضور مفتی اعظم ان کے قدموں میں رہنے کا نصیب ہوا. آج ہولی کا دن تھا نا، دیکھو ایک بات یاد آ گئی. ہولی کے دن بریلی کے اندر بہت زیادہ خراب ماحول ہوتا. بریلی شریف میں کوئی باہر نہیں نکل سکتا، باہر والا اندر نہیں آ سکتا اور اندر والا باہر نہیں نکل سکتا. بہت حالات خراب رہتے وہاں شہر کے اندر. تو جو لوگ درگاہ میں وہ اندر ہی رہتے. میں نے تو وہاں مفتی کا کورس کیا تو اتفاق سے بھیڑ اس دن کم تھی. یہ خوش قسمتی کی بات ہے کہ لوگ جن کے چہروں کو ترستے تھے، یہ خدمت مجھے کرنے کا موقع ملا. تو مہوبہ کے بھی کچھ لوگ یہاں سے پہنچے تھے، جن سے میری ملاقات ہوئی. تاج الشریعہ سے میں نے کہا چلو گئے. زیادہ لوگ نہیں تھے، 10-5 لوگ تھے. ایسا کبھی کبھی ہوتا تھا، کہاں ہوتا، ہزاروں کھڑے رہتے تھے. دروازہ بند ہوا، پھر نمبر آیا. اس دن خدا کا شکر دیکھیے کہ اللہ کے ولی کی خدمت کرنے کا موقع اس فقیر کو میسر. تاج الشریعہ وہ بالکل سناٹے کا ماحول کا، زیادہ لوگ نہیں تھے. تو جو ان کے خادم ایک یوسف بھائی ہیں، انہوں نے مجھ سے کہا مفتی صاحب یہ موقع مل رہا ہے، حضور تاج الشریعہ کے قدم مبارک دبا دیجیے. آدھے گھنٹے تک مسلسل یہ فقیر تاج الشریعہ کے قدموں کو دبا رہا. جن کے چہرے کو دیکھنا کے لیے دنیا ترستی ہو، ان کے قدم دبانے کو فقیر کو موقع ملا. یہ سب کچھ اپنے بزرگوں کی جوتیاں سیدھے کرنے کا پیغام ہے. نہیں تو بنتا ہم میں اور عابدوں میں بدعقیدوں میں فرق یہی ہے کہ ہمیں جب عالم بنایا جاتا ہے تو ہمارے اساتذہ اپنے بزرگوں کا مؤدب اور ادب والا بناتے ہیں، اور ان کے استاد ان کو گستاخ بناتے ہیں، مردود بناتے ہیں. اس لیے یہ نور علم سے محروم رہتے ہیں. یہ کتنے ہی بڑے عالم مفتی بن جائے لیکن ان کے چہروں پہ لعنت برستی ہے. ایسا لگتا ہے کہ 1000 جوتے ان کے چہرے پہ کسی نے. صحیح بول رہا ہوں کہ نہیں؟ جبکہ علم آنے سے تو انسان کے اندر اس کی زبان میں تاثیر آ جانا چاہیے، اس کے چہرے کے اندر نور. کالے چہرے یہ نہیں کہ خوبصورتی چہرے کا نام، وہ خدا داد اللہ کی طرف سے آتا ہے. رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے صحابہ اکرام نے پوچھا کہ یا رسول اللہ یہ تو بتائیے کہ نیک لوگوں کی پہچان کیا ہے. رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا خیارکم الذین اذا رأوا ذکر اللہ. جب تم ان کے چہروں کو دیکھو تو خدا یاد آ جائے. قسم خدا کی مسلمانوں، جنہوں نے تاج الشریعہ کے چہرے کو دیکھا ہے، جنہوں نے مفتی اعظم نانوارہ کے چہرے کو دیکھا ہے، جنہوں نے مفتی اعظم کے چہرے کو دیکھا ہے، جنہوں نے اعلیٰ حضرت کے چہرے کو دیکھا ہے، جنہوں نے خواجہ غریب نواز کے چہرے کو دیکھا ہے، جنہوں نے غوث اعظم کے چہرے کو دیکھا ہے، یہ وہ چہرے تھے کہ بندہ دیکھ لیتا تھا تو خدا یاد آتا تھا. خواجہ غریب نواز گھر گھر جا کے دعوت نہیں دی. آج یہ بہت بڑے دعوت دینے والے بنتے ہیں نا، گھر گھر گھومتے ہیں بوریاں بستر لے کے، مسجدوں میں پہلے کچن کا انتظام کرتے کہ کھانا کہاں بنے گا. آخر خواجہ غریب نواز نے 90 لاکھ لوگوں کو مسلمان کیسے کر دیا؟ آپ نے اس پہ کبھی غور و فکر کیا؟ کیونکہ یہ وہی چہرہ تھا جو ایک بار دیکھ لیتا تھا خدا والا بن جایا کرتا تھا. یہ شان ہے کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اسی حدیث پاک کی مصداق پہ خواجہ غریب نواز. آج جو بھی آج اس علاقے کے اندر ٹیکمگڑھ کی سرزمین کے اندر میں ساگر کا ضرور ہوں لیکن بہت اچھے سے مفتی اعظم نانوارہ کے بارے میں جانتا ہوں. فیضان میں ٹیکمگڑھ ضلع کے اندر اور اطراف میں کہ ایک بھی بدعقیدہ نہیں ملے گا. یہ فیضان ہے سرکار مفتی اعظم نانوارہ کا کہ آپ کے قدموں کی وکیوں کی چوٹ کا چہرہ دیکھ لیتے تو ان کا دیوانہ ہو جائے، ان کا مستانہ ہو جایا کرتا تھا.
ان کا پروانہ ہو جایا کرتا تھا. ہمارے گلزار بابا ان کے بارے میں ذکر کر رہے تھے تو بڑا اپنے آپ میں بزرگوں کی جب بات سنتے ہیں ہم علماء تو ہمیں بڑا فخر محسوس ہوتا ہے کہ دیکھو آج ہم کچھ خدمت نہیں کر رہے دین کی. یہ ہمارے بزرگ تھے کہ جو ہے کھڑنتے میں جہاں روڈیں نہیں بنی ہیں سفر کر رہے اور دین اسلام کی صحیح اشاعت کر رہے ہیں. ان کی طرف بستر لاد کے نہیں گھومتے بلکہ جہاں جاتے ہیں عشق مصطفیٰ کا جام لوگوں کو بلاتے ہیں, ان کا دیوانہ لوگوں کو بلاتے ہیں. اور جس پر عشق مصطفیٰ کا رنگ چڑھ جائے گا اس پر کوئی اور رنگ کبھی چڑھ ہی نہیں سکتا. درود پاک پڑھیے. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد طب القلوب و دوائیہ وعافیت الابدان و شفائیہ ونور الابصار و ضیائیہ. آپ لوگ کوٹ تو نہیں ہو رہا ہے؟ بولیے تو میں تقریر ختم کر دوں. ایک بار اور درود شریف پڑھیں. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد طب القلوب و دوائیہ وعافیت الابدان و شفائیہ ونور الابصار و ضیائیہ. اس رات کی فضیلت کو آپ سمجھیے. آج بتاتا ہوں آپ کو. حضرت عیسیٰ علیہ نبینا علیہ السلام جلیل القدر نبی جن کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس دنیا میں بہت نہیں عطا فرمائی, آسمان میں اٹھا لیا. جانتے ہیں آپ اس بات کو؟ اور قیامت سے پہلے اللہ تبارک و تعالیٰ دمشق کی جامع مسجد کے مینار میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا نزول فرمائے. عیسائیوں کے عقیدے اور ہمارے عقیدے میں فرق یہی ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ عیسیٰ علیہ السلام کو صلیب میں یعنی سولی دے دی گئی تھی. ہم کہتے ہیں وہ ان کا ہم شکل تھا. حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو رب نے آسمان میں اٹھا دیا اور جب دجال کا فتنہ روا دوا ہوگا اور حضرت مہدی خلیفۃ اللہ ہوں گے, جو جب آپ دمشق کی جامع مسجد میں مصلی امامت پر نماز ادا کروا رہے ہوں گے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے نزول ہو گئے اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے لیے حضرت مہدی مصلی سے ہٹ جائیں گے. لیکن ایک بات اور سن لو مسلمانوں, اب عیسیٰ علیہ السلام جو آئیں گے وہ بحیثیت نبی نہیں آئیں گے بلکہ میرے مصطفیٰ کے امتی بن کر آئیں گے. جس نبی کے امتی بننے کے لیے نبیوں نے دعائیں کی اور حضرت عیسیٰ نے بھی دعا کی, اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ انہیں امتی پر بھیجے گا. ان کی خوشبو سے دجال کا خاتمہ ہوتا جائے گا. آپ نکاح فرمائیں گے, بچے ہوں گے. اسلام کا ایک پورا سردی دور ایسا شروع ہوگا کہ اگر سونا راستے میں ڈلا ہوگا تو کوئی سونا اٹھانے کے لیے تیار نہیں ہوگا. اگر ہیرے راستے میں ڈلے ہوں گے تو کوئی ہیرا اٹھانے کے لیے تیار نہ ہوگا. وجہ کیا ہوگی؟ جس سے پوچھا جائے گا آخر تم یہ سونا پڑا ہے اٹھاتے کیوں نہ ہو, آخر یہ مال پڑا ہے اٹھاتے کیوں نہیں؟ کہا میرے پاس سے خود اتنا ہے کیا کروں گا اس کا. وہ دور ہوگا. آج ایک ایک روپے کے لیے ایک ایک جگہ کے لیے بھائیوں کے قتل و غارت کر دیتے ہیں, بھائیوں سے قتل و قتال لوگ کر دیتے ہیں. اے لوگوں, آخر میں جانا 2 گز قبر میں, 2 گز کفن ہوگا نصیب اور 2 گز کی قبر ملے گی. آج تم نیچے جگہوں کے لیے اپنے بھائیوں کو گالیاں بکتے ہو, اپنے بھائیوں کے ادب و احترام کو فراموش کر دیتے ہو, بڑے چھوٹوں کا ادب و لحاظ نہیں کرتے. اور خاص طور سے میری ماں اور بہنیں بھی یہاں بیٹھی ہوئی ہیں, وہ بھی بہت اپنے شوہروں کو بھڑکاتی ہیں اور جو ہے ان کو جو ہے لڑواتی ہیں کہ دیکھو تمہارے بھائی نے تمہاری جو ہے اتنی انچی جگہ پر قبضہ کر لیا. ارے بندے کیا کرے گا دنیا کی جگہ میں؟ ارے اس جگہ کے بارے میں سوچ جس میں دائمی زندگی ہے, جسے جنت کہا جاتا ہے. اگر تم یہاں حسن سلوک سے اپنے بھائی سے اپنی محبت سے پیش آئے گا تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس سے زیادہ جنت میں تجھے محل عطا فرمائے گا. دنیا کی جگہ کوئی کام نہیں آئے گی. آخر میں بڑے بڑے آپ خود بھی دیکھتے, آج کون ایسا ہے جو جنازے اٹھتے نہیں دیکھتا؟ کون ایسا ہے جس کے گھر میں موت نہیں ہوتی؟ سب کو مرنا ہے. اور آج تو ویسے ہی زندگی کم ہو گئی ہے, کسی کا بھروسہ نہیں. اچھا والا آدمی رات میں سوتا ہے, صبح پتہ چلتا ہے انتقال ہو گیا. کہا کل تو میرے سے ملاقات ہوئی تھی, مجھ سے سلام دعا ہوئی تھی, نماز میں ملا تھا, مصافحہ ہوا تھا, ساتھ میں چائے پینے کے لیے گئے تھے, اور صبح روح پرواز ہو گئی. موت کا کوئی بھروسہ ہے؟ پھر بھی بھائی بھائی سے لڑتے ہو, پڑوسیوں سے لڑتے ہو, سب کچھ چھوڑ کے چلے جاؤ گے. اللہ تبارک و تعالیٰ ایک بات سن لو, وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ.
जो लोग भी खुदा की ज़ात पर भरोसा नहीं रखते, जो लोग भी खुदा की ज़ात पर तवक्कुल नहीं करते, यकीन नहीं रखते, रिस्क के लिए नमाजों को छोड़ देते हैं, रिस्क हासिल करने के लिए, रोज़ी के लिए, दुकानों में बैठने के लिए रोज़ों को तर्क कर देते हैं। माह रमज़ान आ जाने वाला है, कितने ऐसे मिलेंगे, इमाम साहब जाके पूछेंगे क्यों भाई तुमने रोज़ा क्यों नहीं रखा? अरे मुझसे सदता नहीं है, मैं कर नहीं पाता, मैं दुकान में बैठा रहता, मैं खेत में खेती करता रहता। सब अपने 10 हीले बहाने पेश करने लगेंगे। हाज़रीन मोहतरम, कुरान मुक़द्दस की आयत सुन लो और इस पर अपना ईमान मजबूती के साथ कायम कर लो। रब फरमाता है वमन यत्तक़िल्लाह यजअल लहू मखरजा, जो अल्लाह से डरे अल्लाह उसके लिए रास्ता बना देता है। वयरज़ुक़हु मिन हैसु ला यहतसिब, अल्लाह बंदे को वहां से रिज़्क़ अता फरमाता है जहां से वो सोचता भी नहीं है। आप दुकानदारी वाले भी हैं, आप खेती किसानी भी करने वाले, आप मजदूरी करने वाले भी हैं, अपने अफराद। आप कभी सोचते हैं कि फला ग्राहक आएगा मेरा सामान बिकेगा, लेकिन ऐसा शख्स आ जाता है जिसके बारे में आप सोचते ही नहीं, क्योंकि अल्लाह ने फरमाया ना वयरज़ुक़हु मिन हैसु ला यहतसिब। अरे वो रब तो ऐसा कारसाज है, वो रब तो ऐसा करम नवाज है कि पत्थर के अंदर जो कीड़ा रहता है उसको भी रिज़्क़ अता फरमाता है। ऐ बंदे, तू उसकी नमाज छोड़ेगा ये कैसे सोच लिया कि तेरी दुकान नहीं चलेगी? ऐ बंदे, तू उसकी नमाज छोड़ेगा ये कैसे सोच लिया कि तेरी खेती किसानी में जो है फसल नहीं होगी? ऐ बंदे, तू मजदूरी करता है ये कैसे सोच लिया कि अगर मैं नमाज पढ़ने के लिए चला गया तो मेरी मजदूरी का नुकसान हो जाएगा? अरे रब तो वहां से रिज़्क़ देने वाला है जहां से बंदा गुमान भी नहीं करता, जहां से बंदा सोचता भी नहीं। हाज़रीन मोहतरम, जो मैं मेन बात आपको बताने वाला था इस मुबारक रात के ताल्लुक से है। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम का गुज़र एक पहाड़ से हुआ। आपने क्या देखा? पहाड़ के अंदर इतना खूबसूरत पत्थर, इतना खूबसूरत पत्थर कि दूध के जैसा सफेद और अंडे के जैसा गोल। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम उस पत्थर को देखकर हैरत व इस्तिजाब के आलम में चले गए और अपने रब तबारक व तआला की बारगाह में अर्ज किया, ए रब, तूने इतना खूबसूरत पत्थर बनाया है, ऐसा खूबसूरत पत्थर कि आज तक मैंने ऐसा खूबसूरत पत्थर नहीं देखा। मेरी निगाहें जम गई। ऐ रब, ऐसा पत्थर बनाया। हाथे पे गैफी आती है, आवाज आती है, खुदाबंद की आवाज आती है कि ऐ मेरे ईसा, ऐ मेरे नबी, तू अभी और हैरत व इस्तेजाब में पड़ जाएगा, तू और ताज्जुब में पड़ जाएगा कि अगर तुझे ये पता चल जाए इस पत्थर के अंदर है क्या, इस पत्थर के अंदर क्या शय है, इस पत्थर के अंदर क्या चीज है। हाज़रीन मोहतरम, अब हजरत ईसा नबीना अलैहिस्सलातु व तस्लीम और हैरत और इस्तिजाब में पड़ गए और ताज्जुब में पड़ गए और बेकरार हो गए कि ऐ रब, तू मुझे दिखा दे इस पत्थर के अंदर क्या है। मैं देखना चाहता हूँ इस पत्थर के अंदर क्या है, मैं जानना चाहता हूँ इस पत्थर के अंदर क्या है। रब तबारक व तआला ने पत्थर को हुक्म दिया, पत्थर बीच में से शक हो गया, दो टुकड़े हो गया। हाज़रीन मोहतरम, पत्थर के अंदर एक शख्स इबादत कर रहा है अल्लाह तबारक व तआला की। कहिए सुभान अल्लाह। एक शख्स इबादत कर रहा, उसके एक जानिब पानी की नहर बह रही है, दूसरी जानिब अंगूर का दरख्त लगा हुआ है। उस शख्स से हजरत ईसा अलैहिस्सलाम ने पूछा, ऐ शख्स कौन है? कहा, मैं मूसा अलैहिस्सलाम का उम्मती हूँ। कहा, 400 साल से इस पत्थर के अंदर अपने रब की इबादत कर रहा हूँ। कहा, जब मुझे भूख लगती है तो ये अंगूर के गुच्छों में से ले लेता हूँ और खा लेता हूँ, और जब मुझे प्यास लगती है तो इस नहर से पानी पी लेता हूँ। 400 साल से सोचो उस बंदे के बारे में। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम फरमाते हैं, अर्ज करते हैं बारगाह खुदाबंदी में, ऐ रब, इस बंदे की तरह तो कोई बंदा हो ही नहीं सकता इबादत वाला, क्योंकि आज एक बंदा इबादत करता है मस्जिद में जाकर तो दूसरा बंदा देखता है। बास बंदों का ये ख्वाहिश होती है कि लोग मुझे नमाजी कहें, बास बंदों की ये ख्वाहिश होती है कि लोग मुझे बड़ा इबादत गुजार कहें,
بعض بندوں کی یہ خواہش ہوتی کہ لوگ دکھا کے روزہ رکھتے ہیں، لوگوں اعلان کرتے کرتے آج میں روزے سے ہوں، لوگ اسے روزہ دار کہیں۔ بعض بندوں کی یہ خواہش رہتی ہے کہ کوئی بھی صدقہ و خیرات کرتے ہیں تو ہزاروں کو اعلان کر کے دعوت دے کے بلاتے ہیں کہ دیکھو میں نے آج فلاں غریب کی اتنی مدد کی ہے، فلاں مدرسے میں اتنا پیسہ دیا۔ ان کا مخصوص صرف اتنا ہوتا ہے کہ لوگ انہیں سخی کہیں، لوگ انہیں حاطم پائی کہیں، لوگ سخاوت کا دریا بہانے والا کہیں، لوگ انہیں مالدار کہیں۔ حاضرین محترم، مقصد یہی ہوتا ہے، لیکن وہ بندہ جو پتھر کے اندر عبادت کر رہا ہے، نہ وہاں کوئی دیکھنے والا ہے، نہ کہاں وہاں کوئی جاننے والا ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام رب سے جو ہے عرض کرتے ہیں، اے رب یہ بندہ تو سب سے مقبول ہے جو 400 سال سے تیری بندگی کر رہا ہے، تیری عبادت کرتا ہے، نہ کسی دکھاوے کے لیے، نہ کسی ریا کے لیے، نہ کسی نام و نبوت کے لیے، بس عبادت کر رہا ہے تو تیری رضا کے لیے۔ اے رب یہ بندہ تو سب سے بڑا مقبول ہے، اس بندے جیسا کوئی بندہ نہیں ہو سکتا۔ رب تبارک و تعالیٰ حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے ارشاد فرماتا ہے کہ اے میرے نبی عیسیٰ سن لے، تیرے بعد ایک ایسا نبی آنے والا ہے، ایک ایسا رسول آنے والا ہے کہ جس کی جو ہے امت کو میں ایک ایسی رات عطا فرمانے والا ہوں، ایک ایسی رات دینے والا ہوں کہ اس امت کا جو ہے ایک امتی، رسول اللہ کا ایک امتی اس رات میں 2 رکعت نماز ادا کر لے گا۔ اس 400 سال والے عبادت گزار سے زیادہ ثواب اس امتی کو میں عطا فرماؤں گا۔ وہ امتی آپ ہیں، وہ امتی آپ ہیں، یعنی 400 سال کی اس کی عبادت ایک طرف اور آپ کی 2 رکعت نماز ایک طرف، اس کی 400 سال کی عبادت جو بغیر کسی ریا اور نمود اور دکھاوے کی، وہ مقام اس کو حاصل نہیں ہو رہا۔ لیکن قربان جاؤ مصطفیٰ کے دیوانوں، خوش قسمت ہو کہ میرے آقا کی امت میں تم پیدا ہوئے۔ جتنا بھی شکر ادا کرو، آپ یہ مت سمجھنا کہ آپ نے 2 رکعت آپ کے سجدے کی کرامت ہے، یہ 400 سال کے عبادت گزار سے زیادہ ثواب رب تمہیں عطا فرما رہا ہے۔ اس کا نہیں ہے مطلب آپ کے سجدے کی در حقیقت کوئی قیمت نہیں ہے، آپ کی رکوع کی کوئی قیمت نہیں ہے، بلکہ قیمت ہے تو غلامی مصطفیٰ کی قیمت ہے، قیمت ہے تو رسول اللہ کی امتی ہونے کی۔ نہیں تو عبادت تو اس کی زیادہ ہے۔ 400 سال یہ وہ مبارک رات جو رب تبارک و تعالیٰ نے ہمیں عطا فرمائی، اس میں بندہ 2 رکعت خلوص و للہیت کے ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا کے لیے پڑھ لے، قسم خدا کی اللہ تبارک و تعالیٰ جو ہے اس کی جو ہے عبادت کو قبول فرما لے گا اور 400 سال کی عبادت کا ثواب عطا فرمائے گا۔